لبنان پر تشریف ہے اور انہوں نے کہا اماں آپ اس طرح کرو کہ حال دار فنا، یہ تو دنیا ہے، فنا کا گھر ہے، ودار الزوال والآخرت دار بقا، آخرت جو ہے وہ بقا کا گھر ہے. فتعالی یا اماں، اے میری ماں میرے ساتھ چلو. فانطلق الى جبل لبنان فكان فيه يصومان النهار ويقومان الليل. دونوں باپ بیٹا وہاں چلے گئے جبل لبنان پر. یاکلان من ورق الاشجار ویشربان من ماء الامطار، بارش کا پانی پیتے اور درختوں کے پتے کھاتے. فمکث على ذلك زمنا طویلا، لمبا عرصہ وہاں رہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نیچے وادی میں کہ میں کوئی سبزیاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا ہوں. آپ نیچے چلے گئے. فلما حبت جاء ملک الموت، جب نیچے چلے گئے تو ملک الموت آ گیا. اس نے کہا السلام علیکم یا مریم الصائمۃ القائمۃ، اے مریم السلام علیکم، آپ روزہ رکھنے والی ہیں، رات کو قیام کرنے والی ہیں. جناب مریم نے کہا من انتا فإن جلدی قد اکشار من صوتک، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرے رونے کھڑے ہو گئے. کون ہے تو؟ وطار عقلی من حیبتی کا، میری عقل اڑ گئی ہے تیری حیبت سے، تو کون ہے؟ فقالا انا الذی لا ارحم الصغیر لصغرہ، کہ میں وہ ہوں جو چھوٹوں کا چھوٹی چھٹائی کی وجہ سے رحم نہیں کرتا، اور میں وہ لا اکرم الکبیر لکبرہ، میں کسی بڑے کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس پر رحم نہیں کرتا. وانا قابض الارواح، میں روحوں کو قبض کرتا ہوں. قالت یا ملک الموت ازائرا جئتا ام قابضا، آپ میری زیارت کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ قال استعد للموت، اس نے کہا آپ موت کے لیے جلدی سے تیار ہو جائیں. قالت افلا تاذن لی، اجازت نہیں دیتا حتی یرجع حبیبی، میرا محبوب آ جائے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ جائے، وثمرۃ فؤادی، اور میرے دل کا چین آ جائے، وریحانۃ قلبی، میرے دل کی خوشبو آ جائے. لیکن حضرت عیسیٰ آ جائے تو پھر میرے روح نکالنا. فقال لها لو امر بذلك انما انا عبد معبود، اے مریم میں تو محبوب، حکم دیا گیا مجھے، واللہ لا استطيع ان اقبض روح بعوضہ، میں تو مچھر کی روح نہیں نکال سکتا. فقط ہمارے نبی، میرے رب نے مجھے حکم دیا اللہ ازیل قدم میں قدم، آپ کی قدم سے قدم نہیں اٹھا سکتی آپ، حتی اقبض روح، میں تیری روح نکالوں گا. فی موضع کہا ادھر روح نکلے گی آپ کی. قالت له یا ملک الموت استسلمت لامر اللہ تعالی، میں معاملہ اللہ کے حکم پر کرتی ہوں. فامضی امر اللہ، تو اللہ کے حکم پر عمل کر. فدنا منها وقبض روحها، وہ قریب ہوا اس نے نکال دیا. حضرت عیسیٰ تشریف لائے، رات کا عشاء کا ٹائم ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ امی جان محراب میں سو رہی ہیں. ان کا شاید نماز پڑھنی ہوگی اور سو رہی ہیں. انہوں نے سامان وغیرہ رکھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. جب آدھی رات گزری تو پھر ماں کو آواز دی. پھر اس نے کہا کہ شاید النوم حلاوۃ، نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے، میری اماں سو رہی ہے. صبح سے پر محراب، پھر نماز پڑھنے لگے. خود بھی جو کھانا تھا افطاری کا ٹائم گزر گیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس لیے کہ میری ماں اٹھے گی تو اس کے ساتھ ہی کھاؤں گی. جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کو ہلایا، مخاطب کیا، ماں نہیں اٹھی. پھر نماز میں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حتی طلع الفجر، فجر طلوع ہو گئی، وہ پھونکنے لگی. پھر جناب کو احساس ہوا کہ میری ماں فوت ہو گئی. انہوں نے اپنے رخسار کو اپنی ماں کے رخسار پر رکھ دیا اور فمر ولا فمرا وهو يناديها باقيا بقاء جنا، اماں کو آوازیں دینے لگے، السلام علیکم یا اماں قد مضى الليل واقبل النهار، اماں رات گزر گئی دن آ گیا، اٹھ جا.
آدھا وقت فریضۃ الرحمن، یہ اللہ کے فرض ادا کرنے کا ٹائم ہے. کہتے ہیں یہ کیفیت دیکھ کے نا فقط ملائکۃ السماوات والارض، زمین و آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. وقت الجن من حولہ، جب تک اس پہاڑ میں درخت ہر چیز رو رہی ہے. کیفیت دیکھ کے اللہ نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے ہم کیوں روتے ہیں. اللہ نے کہا پھر اس کو اطلاع فَإِذَا مَنَادٍ يُنَادٍ، ندا دینے والے نے یا عیسیٰ ارفع رأسک قد ماتت امک، عیسیٰ اپنا منہ اٹھا لے تیری ماں فوت ہو گئی ہے. فَأَعْظَمَ الْأَجْرَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ بَاقِيًا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا میرے اللہ اب کوئی ہے ایسا جو میری وحشت کو دور کرے؟ کون ہے جو اس کے بعد پھر مجھے سہارا دے گا، آسرا دے گا؟ کون میری اس غربت میں، میری عبادت میں میری مدد کرے گا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ أَن كَلَّمَهُ بِالْمَوْعِظَةِ. پہاڑ کو اللہ نے دی، اس کو ذرا سمجھا. پہاڑ نے کہا یا روح اللہ هَذَا الْجَزْعَ أَوْ تُرِيدُ مَعَ اللَّهِ أَنِيسًا. یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ تو انیس ہے نا، اللہ تو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. جناب عیسیٰ محرم زمین پر گئے، وادی والوں سے کہا چلو یار میری اماں فوت ہو گئی ہے، میں عیسیٰ میں نے بتایا نہیں میرے کو. انہوں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا اس پہاڑ میں. کہا ہمارے ابا و اجداد 3 پیڑھیوں سے اس پہاڑ پر کوئی نہیں چڑھا. یہاں تو بڑے بڑے سانپ ہیں، یہاں تو بڑی بڑی بلائیں رہتی ہیں، ہم نے تیرے ساتھ جانا. آپ پھر تشریف لے گئے وہاں پہ. انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 شباب خوبصورت جوان موجود ہیں. پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا هذا میکائیل وانا جبرائیل، یہ میکائیل ہے اور میں جبرائیل ہوں. وهذا حنوط والاقفان من عند ربک، یہ کفن ہے اور یہ حنوط آیا ہے جنت سے، اور یہ جنت کی حور عین آئی ہے تیری والدہ کو غسل دینے کے لیے اور اس کو کفن پہنانے کے لیے. سبحان اللہ. چنانچہ ان کو جب غسل کفن کے سارے مراحل طے ہو گئے تو حضرت عرض کی بارگاہ عزت میں میرے اللہ میری والدہ جب فوت ہوئی تو میں موجود نہیں تھا، تو میری ماں کو اجازت دے مجھ سے کلام کرنا. یہ جملے سننے والے ہیں، بس یہی میسج پیغام اس میں ہے. انہوں نے اللہ نے اجازت دے دی. وقف علی قبری فنادا بصوت الحج السلام علیک یا امہ سلام فاجابت من القبر یا حبیبتی یا قرۃ عینی. قالت یا امہ کیف وجدتی مکیلکا و مسیلکا، اے میری اماں تو نے کیسا پایا اس انتقال کو اور اس عمر جانے کو؟ کیف رأیت القدوم علی ربک، تیرے رب نے کیسا استقبال کیا تیرا؟ قالت مکیلی خیرا و مکیلی و مسیری خیرا قدمت علی ربی فوجدت راضیا. میں اپنے رب کے پاس جب گئی تو میں نے اپنے رب کو راضی پایا. غیر غضبان. فقال یا اماں کیف وجدت علم الموت. یہ جملہ سنیے گا. عیسیٰ روح اللہ اپنی ماں سے پوچھ رہے ماں موت کی سختی کیسی تھی، موت کا درد کیسا تھا؟ قالت والذی بعثک بالحق نبیا. اے عیسیٰ قسم اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. ما ذهبت مرارة الموت من حلقی، ابھی تک میرے حلق سے موت کی کڑواہٹ نہیں کی. ووجدت علم الموت، اور موت کی درد کو بھی تک میں محسوس کر رہی ہوں. اور فرمایا والذی بعثک بالحق نبیا فعلیک السلام یا حبیبی الی یوم القیامہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یہ عالم ہے. آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو جب سیدہ فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تو ان کو اٹھایا حضرت سید 4 افراد نے اٹھایا. حضرت علی نے، حضرت حسن حسین نے، حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو اٹھا کے جب جنت البقیع میں لے گئے تو وہاں قبر کو اتارنے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری نے آواز دی قبر کو، کہا اے قبر تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ یا قبر تدری من التی جئنا بہا الیک. اے قبر جانتی ہے کس کو ہم تیرے پاس لے کر آئے؟
یا فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ وزوجۃ علی المرتضی ام الحسن والحسین فسمعوا نداء من القبر، قبر سے آواز آئی ما انا موضع حسب و نسب، یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے، کون کتنا بڑا ہے، کون کس کا بیٹا ہے اور کس کی بیٹی ہے، حسب و نسب کی جگہ نہیں، انما انا موضع عمل صالح، یہ جگہ ہے نیک عمل والے، فلا ينجو مني الا بكثرة خيري، یہاں میرے اندر جو آئے گا اس کو کوئی شے بتا نہیں دے گی سوائے اس کے کہ وہ نیکی لے کر آئے، وسلم قلبه، اس کا دل سلامت ہو، وخلص عمله، اور اس کا عمل خالص ہو، ان تین چیزوں کے ساتھ جو اس میں آئے گا ابو الحسن الکندی کہتے ہیں چار چیزیں جن کو لازم ہے کہ اگر تم کر لو گے تو عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، اور چار چیزوں سے پرہیز کرو گے تو بچ جاؤ گے، کون سی چار چیز کا محافظت کرنی ہے؟ نماز، صدقہ، تلاوت قرآن اور کثرت تسبیح، یہ چار چیزیں تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ چار چیزیں جن سے بچنا ہے، فالکذب، جھوٹ، والخیانت، خیانت نہیں کرنی، والنمیمۃ، چغلیاں نہیں کرنی، والبول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔